فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ حضرات، مسلسل 2 دنوں سے آپ حضرات جو گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ارشاد رب العزت ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ کبھی ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ تو یہ آیت خاص طور پہ علماء کرام سے خطاب کر رہی ہے۔ علماء سے مطلب یہ ہے کہ جو جاہل نہ ہوں، علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں، امامے والے ہوں، مسئلہ وہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، جان بوجھ کے جب انسان جو ہے چھپاتا ہے کسی بات کو، ایک تو وہ مجرم ہوتا ہے کہ جانتا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے کہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے مگر کہہ نہیں رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو وہ مجرم ہوتا ہے کہ جو جانتا ہی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن کہہ نہیں رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی پلے میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مجرم ہوتا ہے کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ غدیر میں علی کو مولا بنایا ہے، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے جو حاجیوں کے مجمع میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں پہ نبی اٹھا کے کہہ رہے ہیں مگر زبان سے کہہ نہیں رہا ہے کہ علی کو اللہ کو مولا بنایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو، حق کو کبھی چھپایا نہ کرو، اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ نماز حق ہے تو کہو، اگر تم جانتے ہو کہ روزہ حق ہے تو کہو، چیزوں کو بیان کرو، چیزوں کو چھپاؤ نہیں، اس لیے کہ چھپانے سے حق کو چھپا لینا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان نمازیں پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، روزے رکھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، صرف اس عادت کی وجہ سے کہ وہ حق کو پہچانتا ہے، جانتا ہے مگر چھپانے کا عادی ہے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے کل آپ کے سامنے شیطان کا ذکر کیا تھا کہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پیکر آدم علیہ السلام کا بنایا جا رہا ہے، اور شیطان نے کیا جملہ کہا تھا کہ پروردگار میں افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہی جملے تھے شیطان کے کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آگ افضل ہے۔ دیکھیے، عزاداری نے کیا کیا فلسفے حل کر دیے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن مٹی کا بنا ہوا انسان نام حسین لے کر انگاروں پر سے گزر جاتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ آگ افضل ہے۔ ہم کو عزاداری نے کیا کیا درس دے دی ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو آگ کا ماتم ہے نا، یہ ایک ہی وقت میں یزیدیت کے منہ پہ بھی تماچا ہے، شیطنت کے منہ پہ بھی تماچا ہے، اور صرف ایک نور سے نسبت حاصل ہو جائے تو آپ غور فرمائیں کہ آگ ہمیں نہیں جلا رہی ہے۔ سوچئے کہ آدم کے پیکر کو جب خدا سے نسبت ہو جائے تو آدم کے پیکر کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ حق کو سنتے رہنا مگر اعتراف نہ کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مرض ہوتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے رسول اب ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، یہ اس جماعت میں سے ہیں کہ یہ آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سمن بکمن امیون، اے میرے حبیب ان کی کیفیت ایسی ہے کہ آنکھیں ہیں
مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، زبان ہے مگر یہ گونگے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور ہمارے میرے حبیب اب چاہے ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، یہ آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیے ہر ایک جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آتا بھی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ برقع پہن کے نبی کی بزم میں آ کے بیٹھتا تھا، مگر تھا کیونکہ ابو سفیان، لہذا قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کرتا تھا۔ ویسے ہی نبی نے خط لکھ کے بلایا تھا نصارہ نجران کو، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، خط لکھ کے بلایا تھا نصارہ نجران کو، اور نصارہ نجران کو نبی کا خط ملا، وہ نبی سے ملنے کے لیے آئے۔ ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، نبی نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو نبی نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ اب صاحب خلق عظیم ہے رسول، اور بلائے ہوئے مہمان کو دیکھ کے چہرہ پھیرے لے رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ نصارہ نجران کو بہت عجیب لگی، اور انہوں نے اصحاب کرام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم کو بلایا ہے خط لکھ کے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں یمن سے، اور آپ جب ہم آئے ہیں تو ہماری طرف رسول دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ رسول کیا کرتے تھے کہ وہ دائیں جانب آ کے کھڑے ہوتے تھے، رسول بائیں جانب دیکھنے لگتے تھے، وہ بائیں جانب آ کے کھڑے ہوتے تھے، رسول دائنی جانب دیکھنے لگتے تھے۔ اب بتائی تو وہی بات جا سکتی ہے جو لوگوں کو پتہ ہو، اور فرما رہے ہیں ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھنے والے ہوں وہ مزاج شناس رسول بھی ہوں۔ تو سارے رضی اللہ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ رسول ان کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ علاوہ علی کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ سارے رضی اللہ لے کے ان کو علی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھئی تمہاری طرف رسول دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ علی بتائیں گے۔ مولا علی نے کہا کہ کیا اسی لباس میں گئے تھے رسول کے سامنے؟ اب ان کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آئے ہیں، ہم اپنا جلوہ قائم کر دیں رسول کے سامنے، ہم ایسا لباس پہن کے رسول کے سامنے آئیں لہذا رسول کو ایسا محسوس ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی ایسا لباس پہن کے جاؤ کہ آدمی سوچے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں۔ مزاج لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، بہت سے لوگ اچھی شیروانی کو اچھے شجرے کی دلیل سمجھنے لگتے ہیں، اور پتہ چلا بڑی سی گاڑی سے اگر کوئی اتر آیا تو سوچتے ہیں بھئی یہی رضی اللہ ہے۔ آپ غور فرما رہے، ایک صلوات پڑھیے تو میں کچھ عرض کروں، محمد و آل محمد۔ اب رسول کے سامنے وہ آ کے بیٹھے، مولا نے فرمایا کہ دیکھو کیا اس لباس میں تم گئے تھے رسول کے سامنے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم تو ایسے ہی لباس پہنتے ہیں، صحیح لباس میں گئے تھے۔ رسول نے کہا کہ کس چیز میں نمائندگی کر رہے ہو اپنی قوم کی؟ مال میں نمائندگی کر رہے ہو؟ یہ امپریشن ڈالنے کے لیے آئے ہو؟ یہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، امپریشن ڈالنے کے لیے آئے ہو کہ گویا ہم بہت کھاتے پیتے ہیں؟ اگر علم میں نمائندگی کر رہے ہو تو لباس علماء میں آؤ۔ انہوں نے لباس تبدیل کیا، رسول کے سامنے آ کے بیٹھے۔ اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرآن ہے بزبان رسول، اور ایک قرآن ہے بزبان ملا۔ اب ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے مگر قاری قرآن کی زبان سے معجزہ نہیں ہے۔ میں ان جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، آیتوں کو دہرانا نہیں چاہتی، لیکن قرآن کے کیا دعوے تھے اگر آپ کے ذہن میں؟ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ کام قاریان قرآن نہیں کر سکتے، یہ قرآن وہ کر سکتا ہے جس کے سر و تن میں جدائی ہو جائے مگر اس میں وہ قرآن میں جدائی نہ ہو۔ آپ اس میں وہ قرآن میں جدائی نہ ہو، یہ وہ کر سکتا ہے کام۔ اب رسول کے سامنے جب وہ آگے بیٹھے تو رسول سے کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ وہ رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نصارہ نجران 14 لوگ منتخب ہو کے آئے تھے۔ اب آپ کیفیت پہ غور کیجئے، مسجد بھری ہوئی ہے، اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رسول سے بحث کر رہے ہیں، رسول سے مباحثہ کر رہے ہیں، اور رسول سے کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ رسول نے کہا کہ بھئی تم جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، کیا کیا عقیدے رکھتے ہو، اور اس کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں۔ کہنے لگے ہم تو عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، کہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھا۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، دیکھیے کتنی منطقی گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور قرآن نے کہا کہ اگر ان سے کہو میرے حبیب، اگر یہ اس لیے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو آدم کو کہیں، اس لیے کہ نہ ان کا کوئی ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور لیکن سمجھنے کے لیے جو آتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو الجھنے کے لیے آئے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب آپ غور کیجئے طریقہ کیا ہے، نبی دلیلوں پہ دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی کی زبان سے وہ قرآن سن رہے ہیں۔ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، دیکھیے نبی کی زبان صادق کی زبان ہے۔ آپ غور فرمائیں،
جس چیز کو خدا کی طرف منسوب کر دیں وہ قرآن کہلاتا ہے، جس کو اپنی طرف منسوب کر دیں وہ حدیث کہلاتی ہے۔ یہ زبان صادق ہے، اور نبی کی زبان سے وہ قرآن سنتے جا رہے ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، اب دلیلوں پہ دلیلیں، براہین پہ براہین، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارا کوئی بھی عمل سنت سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں، ہم کو کہے انسان جو، لیکن ہمارے ہر عمل میں ہر عمل سنت رسول کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ جیسے نصارہ نجران کے ساتھ نبی نے کیا سلوک کیا؟ نبی نے پہلے دلیلیں دیں، اس کے بعد جب وہ نہ مانے تو خدا نے کیا حکم دیا؟ اے میرے حبیب، جب یہ دلیلوں سے نہیں مان رہے ہیں تو پہلے دلیلیں دو، اس کے بعد تم ان کو پر لعنت کرو، پھر اس کے بعد ان کو میدان مباہلہ میں بلاؤ۔ تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہم پہلے دلیلیں دیں اور اس کے بعد جب دلیلوں سے بات نہ بنے تب ہم لعنت کریں۔ بھائی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جملے بدل کے عرض کروں، 2.25 مہینے بھی ہم سیرت رسول پہ عمل کریں گے، اور 2.25 مہینے کے بعد بھی ہم سیرت رسول پہ عمل کریں گے۔ 2.25 مہینے ہم پہلے دلیلیں دیں گے، اور جب دلیلوں سے بات نہیں بنے گی تو نبی ربیع الاول کو لعنت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کر دیں محمد۔ دیکھیے حکم قرآن ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، ویسے ہی حکم قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ وہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے حق کو نہ چھپاؤ، اور یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن اس کے بعد یہ مرحلہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر سب سچے ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ بھائی سب کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، جنت پہنچ جاؤ گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر نہ جانا، بلکہ سچوں کے ساتھ رہنا۔ اب ہر چیز کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ہر چیز کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہوتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد سے۔ آپ رات کو پہچانتے ہیں، کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دن دیکھا ہے۔ آپ جھوٹ کو پہچانتے ہیں، کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ آپ سچ جانتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کفر کو پہچانتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ ایمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ یزیدیت کو پہچانتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ حسینی ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، تو چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضدوں سے۔ اب قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، لقوہ نہ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب غور فرما رہے ہیں، اب ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنا یہ متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ التقوی کی آسان تعریف کیا ہے؟ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور تمہاری عداوت کفر ہے اور نفاق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ سچوں کا تعارف بھی تو قرآن ہی کرائے گا، سچوں کو پہچانوائے گا بھی تو قرآن۔ اس لیے کہ اب ہمیں سچوں کو اگر پہچاننا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے سچے کہاں ہیں؟ جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا موقع آئے گا تب ہمیں معلوم دے گا کہ سچے کون ہیں۔ اور عنوان ہے رضی اللہوں کے مجمع سے نبی کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا موقع آیا، قرآن نے کہا کہ میرے حبیب تم ان سے کہہ دو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، اور اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن دیکھیے صادق کہہ رہا ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا مولانا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کا نام نکال دیجئے۔ میں مثال کے ذریعے بات واضح کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ آپ نے مجھ سے کہا مولانا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کا نام نکال دیجئے۔ میں نے قرآن کھولا اور قرآن سے مثال کے طور پہ لفظ نکلا شین، میں نے کہا ایسا کیجئے شجاع نام رکھ لیجئے۔ اچھا دیکھیے لفظ شجاع نہیں ہوتا ہے، لفظ شجاع ہوتا ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ نہ الزام لگے کہ صاحب اردو غلط بول کے چلے گئے، کیونکہ لکھنؤ کی کچھ تو لاج رکھی جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نے مثال کے طور پہ لفظ نکالا شجاع، میں نے کہا ایسا کیجئے شجاع نام رکھ لیجئے۔ اب شجاع کے معنی بہادر کے ہیں، اب بیٹا جو ہے پتہ چلا بہادر نہیں ہے، اور بیٹا ذرا سی بات پہ گھبرایا جا رہا ہے، ڈرا جا رہا ہے۔ میں نے بیٹے سے، آپ نے مجھ سے کہا بیٹے کا نام رکھ دیجئے، میں نے کہا ایسا کیجئے قرآن سے لفظ نکالا سواد، میں نے کہا ایسا کیجئے صادق نام رکھ لیجئے۔ اب بیٹا پتہ چلا پورے سورت بھر میں جھوٹا مشہور ہے۔ اب آپ نے اگلے دن میرا گریبان پکڑ لیا، بعد میں مجلس پڑھنے آیا، آپ نے مجھے گھیر لیا کہ مولانا آپ نے صادق نام رکھا تھا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے صادق نام رکھا تھا، پورے سورت بھر میں ہمارا بیٹا جھوٹا مشہور ہے۔ میں نے کہا صاحب میں کیا کروں، میرا بنایا
بنایا ہوا صادق ہے. میرا کسی کو صادق بنا دینا اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. یا جملہ بدل کے عرض کروں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے صادق اور ہوتے ہیں اور ملا کے بنائے ہوئے صادق اور ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ کے بنائے ہوئے صادق اور ملا کے بنائے ہوئے صادق اور. تو یہ جملہ مجھے دست ادب جوڑ کے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے صادق اور چھتے کے بنے ہوئے صدیق اور. آپ غور فرما رہے ہیں بھائی، صدیق تو وہ ہوتا ہے کہ جو صادق ہو، اور صادق تو وہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم سچ بولے. صدیق تو سپرلیٹو ڈگری ہے نا. غور فرما رہے ہیں، اس میں تفضیل آپ نے استعمال کر دیا کہ گویا سب سے بڑا سچا ہے. تو سب سے بڑا سچا اگر ہوتا تو کم سے کم میدان مباہلہ میں تو جاتا. میدان مباہلہ میں جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے. اب نبی نے سچوں کا گروہ بنایا ہے، اور سچوں کا گروہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا بڑا سچا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اب دیکھیں، سچا ہو سکتا ہے جو کبھی کبھی سچ بولے، ہم اس کو سچا کہنے لگتے ہیں. لیکن اللہ جس کو سچا کہتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ جو کبھی کبھی سچ بولے. وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے کوئی کپڑے درزی کے پاس نہیں تھے لیکن ادھر شہزادی کی زبان سے نکلا. آپ غور فرما رہے ہیں کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو رضوان جنت کو درزی بن کے آنا پڑا. آپ بول رہے ہیں. اب دیکھیے مباہلے کی ترتیب پہ نظر رکھیے گا. اور نصارہ نجران بھی دیکھیے کوئی جاہل واہل نہیں تھے. انسان کی تنگ نظری کی انتہا ہوتی ہے. بھائی خدا نخواستہ مجھے کوئی بیماری ہو جائے اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر کا نام سن کے کہوں کہ نہیں یہ تو غیر مذہب والا ہے، میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گا، تو لوگ کہیں گے 2025 میں تو ہم نے ان سے بڑا بیوقوفی نہیں دیکھا. اور ہمارے ڈاکٹر کا مذہب نہیں دیکھا جاتا. تو جو عالم ہوتا ہے نا، اس کے علم پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. اس کے نظریات اپنی جگہ پہ، عقائد اپنی جگہ پہ. تو یہ جو 14 لوگ تھے یہ علماء تھے، علماء عیسائیہ تھے. انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دیکھو اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا. رسول کے بارے میں آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا، لیکن اگر اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا. اور دیکھیے امت کا کمال ہے، امت 1400 برس میں نہیں سمجھ پائی آل محمد کیا ہیں، اصحاب کیا ہیں. نصارہ نجران نے 3 دن میں سمجھ لیا کہ اصحاب کیا ہیں اور آل محمد کیا ہیں. وہ کہنے لگے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ نہ کرنا. اب نبی نے کیا ترتیب و کیا تشکیل لے کے میدان مباہلہ میں گئے. نبی آگے امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑیں، حسین گود میں اور پیچھے بیچ میں جناب فاطمہ زہرا ہیں. بھائی ذرا سا ٹھہر جائیے. دیکھیے نبی کی 11 بیویاں تھیں. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. لیکن نبی کی 11 بیویاں ہیں. جب مباہلے کی آیت نازل ہوئی ہے، ذرا سا سمجھ کے سنیے گا. مباہلے کی آیت نازل ہوئی ہے، میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مباہلے کی جب آیت نازل ہوئی ہے تو نبی کی 9 بیویاں تھیں. اور ہمارے قرآن نے دیکھیے امرا عربی زبان میں ایک عورت کو کہتے ہیں امرا، اور نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ نساءنا و نساءکم. اور فرمانے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. تو جس کے پاس 11 آپشن، جس کے پاس 9 آپشن موجود ہوں، اور انہوں نے وہ کسی بیوی کو لے کے نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ بیویاں بہت تھیں. یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بیویاں بہت تھیں مگر کوئی خدیجہ جیسی نہیں تھی. کوئی خدیجہ جیسی ہو تو رسول لے کے جائیں. لہذا میدان مباہلہ میں بیویوں کو نہیں لے گئے بلکہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے گئے. قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ جملہ میں دل رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 4 تھیں بیٹیاں تو کم سے کم کسی ایک بیٹی کو رسول اور ساتھ لے جا سکتے تھے. لیکن پھر عرض کروں کہ جیسے بیویاں ختیجہ جیسی نہیں تھیں، ہو سکتا ہے بیٹیاں ہوں لیکن کوئی فاطمہ زہرا جیسی نہیں تھی.
لہذا میدان مباہلہ میں ایک بیٹی کو لے گئے، نفس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں نفس کی بات آ جائے، غور فرما رہے ہیں، جہاں نفس کی بات آ جائے وہاں علی کے علاوہ کوئی نفس رسول ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے نے احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول کے قریب ترین لوگ کون تھے؟ انہوں نے ادھر کے 2-4 نام لے لیے، تو بیٹے نے حیرت سے کہا کہ بابا مجھے تو آپ کی عقل پہ حیرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس فہرست میں علی کا نام نہیں لیا۔ کہنے لگے مجھے تمہاری عقل پہ حیرت ہو رہی ہے، بھائی تم نے ادھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا، میں نے نام لے لیے، تم علی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یعنی تم نفس رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تو نفس رسول پہ تو کسی قسم کی کوئی بحث ہو نہیں سکتی ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم، بھائی یہاں تک کہ آپ کو لانا تھا، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو عمومی طور پہ سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب رسول کا کوئی بیٹا نہیں تھا، رسول کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا رسول کے پاس، لہٰذا بربنائے مجبوری کرتے تو کیا کرتے؟ بیٹی کے بیٹوں کو لے کے گئے۔ تصور یہ ہے کہ صاحب بیٹا رسول کا نہیں تھا، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا بیٹا موجود تھا، تاریخیں بتا رہی ہیں کہ ایسا بیٹا موجود تھا جس کی نماز جنازہ مباہلے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اس تاریخ کو محفوظ کر لیجئے گا ذہنوں میں۔ مباہلے کے بعد اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے جس کا نام ہے ابراہیم، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رسول کھڑے ہوئے۔ ملا چاہے جتنا بھی کہے، رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیٹا مر جائے اور باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، غور فرما رہے ہیں۔ اور اصحاب کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو نبی نے فرمایا یہ آنسو رحمت ہیں، یعنی بیٹے کے مر جانے پہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رحمت اس لیے ہیں رسول کی نظر میں، کیونکہ اگر باپ نہ روئے گا تو اس کو کتنا زیادہ صدمہ ہوگا۔ گریہ جو ہے وہ اپنے آپ میں رحمت ہوتا ہے۔ رسول فرمانے لگے لو عاش ابراہیم، بڑی توجہ سنیے گا، یہ رسول کے جملے ہیں اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھتے وقت۔ تو نبی فرما رہے تھے لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ غور فرمائیں، ایسا بیٹا تھا، یہ نوح کے بیٹے کی طرح نہیں تھا کہ باپ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے۔ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، ایسا بیٹا تھا، لیکن ایسے بیٹے کو بھی نبی میدان مباہلہ میں نہیں لے گئے، چجائے کہ قرآن نے کہا ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اچھا اگر بیٹا نہ ہوتا تو خدا کہتا کیوں کہ بیٹوں کو لاؤ؟ آپ غور فرما رہے ہیں۔ لیکن نبی کس کو لے کے گئے میدان مباہلہ میں؟ بیٹی کے بیٹوں کو۔ بیٹی کے بیٹے کو عربی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ نواسوں کو لے کے گئے، نواسوں کو لے کے گئے۔ اب آپ کے یہاں ہر جگہ عزا خانے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اب کوئی 24 نمبر آ کے آپ سے پوچھے، کوئی 32 نمبر آپ سے آ کے پوچھے، میں غور فرما رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ صاحب بیٹا تو تھا نہیں، حسن حسین بیٹے تو تھے نہیں رسول کے، آپ نے یبن رسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ تو یہ جملہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے نسب کے بیٹے اور ہوتے ہیں اور قرآن کی آیتیں جنہیں بیٹا بنا دے وہ اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی میدان مباہلہ میں رسول ان کو لے کے جا رہے ہیں جو مساوی حیثیت رکھتے ہیں، جو سب کے سب محمد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کی حدیث موجود ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اور نصارہ نجران کیا کہنے لگے؟ خدا کی قسم بھائی کسی میدان میں آپ نے علی کو پیچھے دیکھا ہے؟ آپ کسی سے کہہ دیے فلاں میدان میں علی پیچھے تھے تو لوگ کہیں گے کتنے بڑے جھوٹے ہو، ابو ہریرہ کے خاندان سے آئے ہو کیا؟ علی کو کسی میدان میں کبھی کسی نے پیچھے دیکھا ہی نہیں، الا میدان مباہلہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اکیلا میدان مباہلہ ہے جہاں علی سب سے پیچھے ہیں۔ آپ ترتیب پہ غور کر رہے ہیں، نبی سب سے آگے، اس کے پیچھے بیٹی، اس کے پیچھے علی، علی سب سے پیچھے ہے میدان مباہلہ میں۔ ارے اگر میدان مباہلہ میں علی سب سے آگے ہوتے اور علی کا چہرہ دیکھ کر نصارہ نجران پیچھے ہٹ جاتے تو بعد میں نمک حرام ملا کہہ دیتا کہ مباہلہ ہونے کہاں دیا رسول نے، اور ہمارے علی کا چہرہ دکھا کے پہلے ہی ڈرا دیا۔ نصارہ نجران نے بچوں کے چہرے دیکھے اور کہنے لگے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بھئی اس مرتبے پہ ذرا سا غور کیجئے گا، یہ اولنا محمد والا درجہ ہے یا اوسطنا محمد والا درجہ ہے یا آخرنا محمد والا درجہ ہے؟ یہ وہ صادق نہیں ہے جن کو ہم آپ صادق بناتے ہیں، یہ وہ صادق ہیں کہ جن کو اللہ نے صادق بنایا ہے۔ ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے جیسے قرآن صادق کہہ رہا ہے نا، سب کے سب صادق ہیں، ویسے ہی نبی اگر کہہ رہے ہیں نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، تو آپ یقین جانیے کیونکہ یہ زبان صادق سے جملے ادا ہوئے ہیں۔ اور ہمارے تو محمدیت
ایک ساں رہے گی، کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم نے دیکھا نیشاپور میں جب 8ویں امام علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی، کیونکہ بزبان صادق محمد ہیں، تو 12,000 کے مجمع نے نیشاپور میں سواری کو روکا اور مولا سے کہنے لگے، مولا اے فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے۔ آپ غور فرمائیں بھائی 8 نسلوں کے بعد کیا کسی کا چہرہ کسی سے ملتا ہے؟ 8 نسلوں کے بعد کیا کسی کا لہجہ کسی سے ملتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میر انیس کے پر پوتے کو دیکھ کے میر انیس کو پہچان لیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مرزا دبیر کے پر پوتے کو دیکھ کے مرزا دبیر کو پہچان لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے جیسے نسلیں بڑھتی ہیں چہرے کے خد و خال بدلنے لگتے ہیں، لیکن نبی نے اگر کہا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، تو آپ یقین جانیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس کی دلیل ہم نے کہاں دیکھی؟ نیشاپور میں 8ویں امام علیہ السلام کی جب سواری گزری تو 12,000 کے مجمع نے سواری کو روک کے کہا، فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے۔ بھئی ہم دیکھنا آپ کو چاہتے ہیں مگر آپ کے ذریعے سے محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، آپ کے ذریعے ہم محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے۔ تو دیکھ رہے ہیں علی ابن موسیٰ الرضا کو، مگر زیارت کس کی کر رہے ہیں؟ رسول عربی کی۔ بھئی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے، فرزند رسول ذرا کوئی حدیث بیان کیجئے، ذرا کوئی جملے بیان کیجئے، ذرا زبان چلائیے مولا، اس لیے کہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ محمد کی آواز کیسی تھی۔ آپ غور فرمائیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا جس کا نام ہے محمد بن مسلم، اس نے نیشاپور میں خواب میں دیکھا۔ بھئی یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا سا آپ کی تائید و آپ کے ساتھ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اب غور ہونا، محمد بن مسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں اس نے دیکھا کہ شہر کی جامع مسجد میں نیشاپور کا رہنے والا شخص ہے، دیکھیے اولنا محمد، اور قرآن جن کو صادق کہہ رہا ہے، آپ غور فرما رہے ہیں وہ کیا درجہ رکھتے ہیں۔ جن کو قرآن صادقین کہہ دے وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے رسول کہہ دیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ نیشاپور میں ایک شخص نے خواب دیکھا جس کا نام ہے محمد بن مسلم، اس نے خواب میں دیکھا کہ شہر کی جامع مسجد میں رسول خدا آئیں، اور اس نے خواب دیکھا کہ رسول خدا ممبر پہ شہر کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، شہر کی جامع مسجد کے ممبر پہ رسول بیٹھے ہیں، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیدار ہوا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا مجمع کیوں لگا، اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے، اتنا شور کیوں بلند ہے؟ تو لوگوں نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے رسول خدا آئیں۔ اور جب وہ شہر کی جامع مسجد پہنچا، سڑک پار کر کے سامنے اس کا گھر تھا، شہر کی جامع مسجد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رسول ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے اور اس میں کھجوریں بھری ہوئی ہیں، اور رسول کھجوریں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، صف لگی ہوئی ہے، اور لوگ آتے جاتے ہیں اور رسول کھجوریں اٹھا اٹھا کے دیتے جاتے ہیں۔ اب اس نے خواب میں یہ پورا منظرنامہ دیکھا، اور اس کے بعد خواب سے بیدار ہوا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے شور سنا تو وہ باہر نکلا، سامنے جامع مسجد، شہر کی جامع مسجد تھی، اس نے دیکھا بھیڑ لگی ہے، اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، علی ابن موسیٰ الرضا ہیں۔ خواب میں کس کے بارے میں دیکھ رہا تھا؟ رسول خدا کے بارے میں۔ اور جب زندگی میں جب بیدار ہو کے اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا علی ابن موسیٰ الرضا ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا سڑک پار کر کے وہاں پہنچ گیا، تو اس نے جس منظر کو خواب میں دیکھا تھا اسی منظر کو حقیقت میں دیکھا۔ جس رنگ کا لباس پہنے ہوئے رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اسی رنگ کا لباس پہنے ہوئے 8ویں امام علیہ السلام بیٹھے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اور رسول کے جس ممبر پہ بیٹھے تھے جس انداز سے، اسی انداز سے 8ویں امام علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ میں 8ویں امام تک اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معصومہ قوم تک جانا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ایک تشت رکھا ہوا ہے سامنے، جس انداز سے رسول کھجوریں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اس میں بھی کھجوریں بڑھی ہوئی ہیں، اور 8ویں امام کھجوریں اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں۔ اب اس نے خواب میں دیکھا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس نے خواب میں جن جن لوگوں کو دیکھا تھا ان لوگوں کو اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اچھا خواب اس نے دیکھا تھا، باقی مجمع نے نہیں دیکھا تھا، اور فرما رہے اس کے ذہن میں کیا تصور، اچھا یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، خواب میں بھی تھے، یہ بھی ہیں خواب میں بھی تھے، وہ بھی ہیں خواب میں بھی تھے۔ اب وہی منظرنامہ ہے، تو اسی طریقے سے صف لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک ایک آدمی بڑھتا جاتا ہے اور امام کے سامنے آتا جاتا ہے، اور امام کھجوریں اٹھا کے اسی انداز سے دیتے جاتے ہیں جس انداز سے رسول خدا دیتے جاتے تھے۔ اور یہ بھی لگ گیا، یہ خواب میں لگا تھا،
یہ خواب میں کھجوریں لینے کے لیے لگا تھا اور رسول نے اس کو کھجوریں دی تھیں. بھئی یہ بات رہ گئی عرض کر دوں, کھجوریں جب یہ خواب میں لگا تھا اور رسول نے اس کو کھجوریں دی تھیں تو اس نے کھجوریں گنی تھیں اور کھجوروں کی تعداد نکلی تھی 18. بھئی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, اس نے کھجوریں گنی, اس کو جب کھجوریں ملی تھیں تو ان کی تعداد نکلی تھی 18. اب اس نے دیکھا کھجوریں بٹ رہی ہیں اور یہ جیسے خواب میں لگا تھا لائن میں کھجوریں پانے کے لیے, یہ 8ویں امام علیہ السلام کے لیے لائن میں لگ گیا اور کھجوریں بٹتی جا رہی ہیں. جب اس کا نمبر آیا تو جس انداز سے اس نے, بھائی اول ہونا محمد, آپ غور کریں, یہ بزبان صادق ہے اور فرمانے نہ چہرہ بدلتا ہے, نہ لہجہ بدلتا ہے, نہ انداز بدلتا ہے. جیسے خواب میں اس نے رسول سے کھجوریں مانگی تھیں اور گنی تھیں, ویسے ہی 8ویں امام کے سامنے جب یہ آیا تو اس نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. 8ویں امام نے اسی انداز سے کھجوریں دیں جس انداز سے رسول خدا نے دی تھیں اور اس نے ویسے ہی گنی جیسے اس نے رسول کے سامنے خواب میں گنی تھیں. اس نے 8ویں امام علیہ السلام کے سامنے گنی, کھجوریں بالکل 18 نکلیں, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. فوراً ٹھہر کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ حل من مزید, اے اللہ کے رب فرزند رسول کیا کچھ اور کھجوریں مل سکتی ہیں؟ تو پلٹ کے کہنے لگے محمد بن مسلم اگر خواب میں نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا. اور فرما رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کر دیں محمد وآل. یہ خاندان رسالت ہے, نہ کوئی تبدیلیاں ہیں نہ کوئی تغیر ہے. جیسے نصارہ نجران کہہ رہے ہیں نا, پنجتن جب جمع ہو گئے تب نصارہ نجران کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ تو سب سے ملے ہیں. جب رسول سے گفتگو کر رہے ہیں تو رسول کو دیکھ رہے ہیں, مولا علی کو بھی دیکھ رہے ہیں, جناب سیدہ پردے میں امام حسن امام حسین کا چہرہ دیکھا تو پنجتن پاک کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. اب کس قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ خدا جانے اور ان کے منتخب بندے جانے. اور مگر نصارہ نجران نے دیکھ لیا. میں دیکھیے بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. ایک طبقہ ہم سے کہتا ہے کہ ابو سفیان مسلمان تھا اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ابو سفیان پہ لعنت. یہی ہوتا ہے نا بھئی, اپنے مذہب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, انہیں کوئی حرج نہیں ہے. آپ غور فرمائیں, وہ کہتے ہیں صاحب اس کا بیٹا جو تھا معاویہ وہ کاتب وحی تھا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے صاحب معاویہ پہ لعنت ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیے یزید کو ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے, یزید تو گویا بڑا خلیفہ ہو گیا تھا, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب یزید پہ لعنت. تو جس کو امت مسلمان کہہ رہی ہے ہم اس پہ لعنت کر رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. اور نصارہ نجران پہ ہم لعنت نہیں کرتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کبھی کسی خطیب نے, کبھی کسی شاعر نے, کبھی عیسائیوں پہ لعنت کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ کیوں نہیں لعنت ہوتی؟ اس لیے لعنت نہیں ہوتی کیونکہ پنجتن کے مقابلے میں رکے نہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے. ہم دیکھتے ہیں محور و مرکز ہمارے لیے ذات محمد و آل محمد ہیں. غور فرمانے, ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو جو آل محمد کے مقابلے میں آ کے اڑ جائے اور جو آل محمد کی مخالفت پر تل جائے. آپ غور فرمانے, خندق کے میدان میں نبی کا ایک عارضی گھر تھا. خیمہ جو ہوتا ہے نا, خیمہ, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, خیمہ جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ گھر نہیں ہوتا, وہ تو عارضی گھر ہوتا ہے نا. کسی جنگ کے میدان میں خیمہ لگائے تو اس کو گھر کہنا بھی غلط ہے. اور فرمانے, ایک ٹینٹ اگر آپ کہیں لگا لیں تو وہ آپ کا گھر نہیں ہے. گھر تو آپ کا پتہ چلا سورت کے کسی پاش علاقے میں, لیکن آپ کچھ دن کے لیے کہیں گئے اور آپ نے کیمپ لگا لیا, وہ آپ کا گھر نہیں ہے. اور فرمانے, گھر الگ ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں. ویسے ہی رسول اگر کسی جنگ کے میدان میں جائیں, بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں, اور وہاں کوئی خیمہ رسول لگا لیں تو وہ گھر کا درجہ تھوڑی رکھتا ہے. اور فرمائیں, یہ تو رسول وقتی طور پہ وہاں مقیم ہے. آپ کبھی نہیں جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں خیمہ لگا تھا. اور فرمانے, آپ رسول کا گھر ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیں گے مدینے میں, آپ خیمہ ڈھونڈتے ہوئے نہیں جائیں گے. لیکن عارضی گھر پہ بھی جب عمر ابن عبد ود نے حملہ کیا تھا تو رسول نے کیا جملے کہے تھے؟ اور فرمایا من لہذا الکلب, یہی جملے تھے نا رسول کے, من لہذا الکلب. اور کیا مطلب ہوا من لہذا الکلب کا؟ کون ہے اس کتے کے مقابلے؟ اب نبی نے اسی دن ہم کو درس دے دیا کہ دیکھو ہم تمہیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں, جو عارضی گھر پہ بھی حملہ کرے وہ تمہاری نظر میں محترم نہیں ہونا چاہیے بلکہ نجس جانور کی مانند ہونا چاہیے.
تو سوچئے کہ جو اس دروازے پر آگ لگائے کہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول سلام کرتے ہوں، آپ سوچئے کہ اس کا کیا درجہ ہوگا جو ان ہستیوں کو نقصان پہنچائے۔ 8ویں امام علیہ السلام دیبل سے کہنے لگے، دیبل میں نے سنا ہے کہ تم نے جد مرحوم کے لیے ایک مرثیہ کہا ہے۔ یہ دیبل سے کون کہہ رہا ہے؟ 8ویں امام علیہ السلام، اور دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور 8ویں امام علیہ السلام نیچے تشریف فرمائیں۔ 8ویں امام علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں اور دیبل مرثیہ سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہی طریقہ رہا ہے محمد و آل محمد کا کہ گریے کی جب باری آئی، گریے کی جب نوبت آئی تو ہر امام نے اپنی ذات پر حسین کے ذکر کو مقدم کیا ہے۔ جیسے چوتھے امام کے گھر کا طریقہ تھا کہ روز مجلس ہو رہی ہے، ویسے ہی 8ویں امام کا طریقہ کیا تھا؟ آل محمد کے گھروں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو چاند دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آل محمد کے زمانے میں، جس زمانے میں ائمہ معصومین موجود تھے، اس زمانے میں لوگوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ معصومین کے گھروں سے گریے کا شور بتا دیتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ 8ویں امام علیہ السلام کی 201 ہجری میں 8ویں امام علیہ السلام کی نظر جیسے ہی محرم کے چاند پر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے 8ویں امام علیہ السلام کی، اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک مرتبہ صحابی نے کہا مولا کربلا کو تو بہت دن ہو گئے۔ امام نے فرمایا کربلا ہمارے لیے قیامت تک ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے 8ویں امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کربلا ہمارے لیے قیامت تک ہے۔ اور کیوں کربلا قیامت تک ہے؟ اس لیے کربلا قیامت تک ہے کہ صرف کربلا تک نہیں ہے، بلکہ کربلا شام تک جا رہی ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو امام کیا فرماتے تھے؟ الشام الشام الشام۔ 72 گھنٹے باب الساعت پر اس قافلے کو کھڑا رکھا گیا تھا، 72 گھنٹے باب الساعت۔ آج بھی شام میں سوق حمیدیہ کا وہ دروازہ موجود ہے جہاں 72 گھنٹے قافلے کو کھڑا رکھا گیا۔ اور کیوں کھڑا رکھا گیا؟ کیونکہ بازار کو سجایا جا رہا تھا، بازار کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ ایک صحابی نے مولا سے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ مولا نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر ماں و بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ سوچئے تماشائیوں کا مجمع، اور بازار شام سے یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اور اسی عالم میں یہ قافلہ گزر رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والوں کا مجمع ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی چھتوں سے انگارے پھینک رہا ہے۔ ایک جلتا ہوا انگارہ چوتھے امام علیہ السلام کے سر پہ آ کے گرا۔ آپ ایمان سے بتائیے جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ جلتا ہوا انگارہ اپنے سر سے کس طرح ہٹا سکتا ہے؟ چوتھے امام علیہ السلام، قافلہ اور آگے بڑھا، ایک مسجد سے بازار کے بیچ، بازار میں ایک مسجد سی، اور اس مسجد سے ایک بزرگ شخص برآمد ہوا اور چوتھے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کے سامنے جیسے ہی آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ خدا کی قسم جیسے ہی یہ جملے امام نے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے تو نمازی معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہنے لگے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ کہا آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا میں نے پڑھی ہے۔ کہا سورہ نبا پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ مگر آپ ان آیتوں کے، ان سوروں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آیتیں اور یہ سورے تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ نحن آل محمد، اس لیے کہ آل محمد ہم ہیں۔ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا خدا کی قسم آل محمد آپ ہیں؟ واللہ انتم، خدا کی قسم تم آل محمد ہو۔ امام نے رو کے کہا واللہ نحن آل محمد۔ اب ایک ایک کا تعارف شروع ہوا۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ کہا یہ سر جو نوکے نیزہ پہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا میرے بابا حسین ابن علی کا سر۔ ایک ایک سر کا تعارف ہو رہا ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر، یہ ننھا سا سر میرے بھائی علی اصغر کا سر، یہ اون کا سر، یہ محمد کا سر، اور یہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے یہ میرے چچا عباس کا سر۔ ایک ایک سر کا تعارف ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہنے لگا مولا میں اتنا ضعیف ہوں، میں تلوار نہیں چلا سکتا، اے مولا بس مجھے آپ اس کی اجازت دیجئے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے، تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے نانا سے یہ کہہ سکوں اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردا بازار شام میں نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم یہی وہ منظر تھا کہ چوتھے امام علیہ السلام گریہ فرماتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، آپ فرماتے تھے الشام الشام
الشام. بس 2 جملے سنیے گا. 8ویں امام علیہ السلام جب مشہد میں تھے تو معصومہ قم نے سفر مشہد کا ارادہ کیا اور قم تک پہنچتے پہنچتے جناب معصومہ قم کی صحت ناساز ہوئی اور اسی بیماری کے عالم میں 17 دن قم میں مقیم رہیں جناب معصومہ قم. اور 17 دن کے بعد یہ بھائی سے محبت تھی بہن کی, وہ اشتیاق تھا کہ بھائی جب مشہد میں ہے تو بہن کو بھی مشہد میں ہونا چاہیے, مگر معصومہ قم مشہد تک پہنچ نہ پائیں. 17 دن قم میں مقیم رہنے کے بعد وہیں جناب معصومہ قم کا انتقال ہوا اور آج جہاں جناب معصومہ قم کا روضہ ہے وہاں ان کی تدفین ہوئی. یہ بھائی سے محبت تھی, خدا کی قسم بڑی محبت تھی کہ بھائی کو دیکھ لیں اور بھائی کی زیارت ہو جائے, مگر معصومہ قم آخری وقت بھائی کی زیارت نہیں کر پائیں. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی, آپ کو صرف اتنا علم تھا کہ بھائی میرا دور ہے اور بھائی سے محبت کا وہ عالم تھا کہ آپ نے سفر اختیار کیا اور اسی سفر میں آپ اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کے چلی گئیں. مگر سوچئے کہ اس بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جس نے تلہ زینبیہ سے کھڑے ہو کے دیکھا کہ شمر کا کند خنجر تھا اور بھائی کا سینہ تھا اور وہ کند خنجر حسین کے سینے پہ آہستہ گردن پہ آہستہ آہستہ چلایا جا رہا تھا. مگر جناب زینب سے حسین کہہ چکے تھے, زینب کچھ بھی ہو جائے میری بہن زینب بد دعا نہ کرنا. اس بھائی بہن کی محبت کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. جناب زینب بازاروں سے گزر رہی ہیں, درباروں پہ آ رہی ہیں, مگر حسین کا وہ جملہ ہمیشہ زینب کے سینے میں محفوظ ہے کہ بہن بد دعا نہ کرنا. لہٰذا آہستہ آہستہ جب قافلہ بڑھ رہا ہے, یزید کے محل کا صدر دروازہ آ گیا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یزید کے محل کا صدر دروازہ آ گیا. سوچئے زینب اور یزید کا محل, کہاں زینب اور کہاں یزید کا محل. یزید کا محل کا دروازہ آ گیا. چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دربار یزید کے 7 دروازے تھے اور ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے. ہمیں 7ویں دروازے سے دربار میں داخل ہونا تھا. بس یہ روایت سنیے گا اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم کو 7ویں دروازے سے دربار کے اندر داخل ہونا تھا. 700 کرسی نشین اس لٹے ہوئے قافلے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. اور قافلے کی ترتیب کس طرح سے تھی کہ چوتھے امام آگے آگے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار اور زبان پہ یا علی کی صدائیں, اور یہ لٹا ہوا قافلہ پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ پہلے دروازے کو عبور کیا, دوسرے دروازے کو عبور کیا, اور ایسے ہی جیسے ہی 7ویں دروازے کے قریب یہ قافلہ پہنچا, یا علی کی صدائیں اور زنجیروں کی آوازیں جیسے ہی بلند ہوئیں, ایک مرتبہ اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے. اور دور سے جیسے ہی شہزادی زینب کی نظر ایک مرتبہ اہل دربار پہ پڑی کہ اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں, علی کی بیٹی زینب زمین پہ بیٹھ گئی. بس جیسے ہی زینب کا بیٹھنا تھا پورے کا پورا قافلہ رک گیا, مگر احترام زینب میں نہیں رکا. قافلہ اس لیے رکا کیونکہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا. ارے اسی رسی میں زینب کا بازو بھی بندھا تھا اور اسی رسی میں سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا. بس جیسے ہی قافلہ رکا, شمر نے تازیانہ اٹھایا. شمر تازیانہ اٹھا کے چوتھے امام کے قریب آیا اور تازیانہ اٹھا کے کہنے لگا, اے سید سجاد, اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ وہ کوفہ نہیں ہے جہاں کی وہ شہزادی ہوا کرتی تھیں, یہ یزید کی حکومت ہے, دربار یزید میں چلنا پڑے گا. یہ کہہ کے اس شقی نے تازیانہ اٹھایا. ایک مرتبہ چوتھے امام کہنے لگے, شمر اب تازیانے نہ مار, اس لیے کہ اس جسم میں اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے. ایک مرتبہ آہستہ سے اٹھے اور پھوپھی اماں کے قریب آئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ایک مرتبہ چوتھے امام اٹھے اور پھوپھی اماں کے قریب آئے, کہنے لگے, پھوپھی اماں چلتی رہیے, دربار یزید میں چلنا پڑے گا. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی, سید سجاد میرے لال, ارے تم امام وقت ہو میرے لال, مجھ کو معلوم ہے کہ دربار یزید میں چلنا پڑے گا, اس لیے کہ جب 20ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھ کو قریب بلا کے کہا تھا, زینب ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے درباروں میں لایا جائے گا. اے زینب, بازار شام ہوگا اور تم ہوگی, بازار کوفہ ہوگا اور تم ہوگی. اور زینب جب یزید کے دربار میں جانا, اے میری بیٹی زینب تو پریشان نہ ہونا, اس روز حسین نہ ہوں گے,
علی اکبر نہ ہوں گے، قاسم نہ ہوں گے، عباس نہ ہوں گے، مگر تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملے ادا کیے، اٹھیں اور نجف کا رخ کیا۔ اے بابا میں نے آپ کو نہیں بلایا بابا۔ عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون محمد مارے گئے، حسین مارے گئے بابا، لیکن 20ویں رمضان کو وعدہ کیا تھا بابا۔ اے بابا یزید کا دربار ہے اور زینب تنہا ہے بابا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ۔